بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آج کا موضوع ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہوں سے بچو۔ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب ہو کر، انسانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، انسانوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے غضب نازل ہوتا ہے۔ انسانوں سے کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غضب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جو انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے غضب نازل ہوتا ہے، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، خیر و برکت اڑ جاتی ہے، کال پڑ جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، بیماری ایسی پھیل جاتی ہے کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں نہ آئی ہو، اور جب لوگ کھلم کھلا برے کام کرنے لگیں گے تو تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط کی تنگی اور حاکموں کے ظلم میں پھنسیں گے، اور جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو ان پر رحمت کی بارش بند ہو جائے گی، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بند ہی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان جو گناہ کرتا ہے یعنی انسانوں کی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب نازل ہوتا ہے انسانوں پر، اور جو گناہ کرتے ہیں انسان، جو برا کام کرتے ہیں تو طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں جو انسانوں کو کبھی اس چیز کی خیال بھی نہیں ہوتی۔ رزق کم ہو جاتا ہے، خیر و برکت اڑ جاتی ہے، یعنی خیر و برکت جو انسانوں کو آتے تھے پہلے جو ہوتے تھے یہ کم ہو جاتی ہے، کال پڑ جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے۔ آج عام طور پر دیکھیے گا کہ ہر چیز بازار میں سستی سے سستی سامان بھی آج مہنگا ہو رہا ہے، تو یہ سب انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ سب چیز کی ذمہ دار مسلمان ہوتے ہیں نہ کہ غیر مسلم، کیونکہ غیر مسلم کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، غیر مسلم تو کافر ہی ہے، غیر مسلم کی بات اس میں نہیں آتے ہیں، تو یہ سب مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اگر مسلمان نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو دنیا اچھی چلیں گے، اور اگر مسلمان گناہ کرتے رہیں گے، گناہ میں زیادہ پڑ جائیں گے تو ہر چیز مسلمانوں کے لیے مہنگی ہو جائے گی اور تنگ ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، بیماری ایسی پھیل جاتی ہے کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں، یعنی جو ہمارے بڑے اکابر گزر چکے ہیں ان کے زمانے میں ایسی بیماری کبھی نہ آئی ہو، ایسی بیماری ہم لوگوں کے سامنے میں نظر آتے ہیں، اور جب لوگ کھلا برے کام کرنے لگیں گے، تولنے اور ناپنے میں، کوئی چیز اگر کوئی تول رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے تو خرید و فروخت کرنے میں، دوسروں کو تول کر دینے میں وہ کمی کرنے لگیں گے تو قحط کی تنگی اور حاکموں کے ظلم میں پھنسیں گے، اور جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو ان پر رحمت کی بارش بند ہو جائے گی، اگر جانور نہ ہوتے، تو یہاں کہہ رہا ہے انسان صرف نہیں، اگر انسان رہتے دنیا میں اور اگر جانور دنیا میں نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ بالکل بارش بند کر دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بند ہی ہو جاتی۔ یہ بارش جو آج کل ہوتے ہیں، بارش جو بھی ہوتا ہے ہلکا پھلکا، یہ صرف جانوروں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسانوں کی وجہ سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زلزلہ آنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ اعلانیہ زنا کرنے لگیں گے اور شراب پینے لگیں گے اور باجے بجوانے لگیں گے اور برے کام کو اچھے کاموں کی طرح کھلم کھلا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان ظالم نافرمانوں کو ہلا ڈال تاکہ یہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمینوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو انسان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گانے بجواتے ہیں، تو ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باز آ کر اللہ تعالیٰ غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان ظالم نافرمانوں کو ہلا ڈال تاکہ یہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ زلزلہ کو جو ہلاتے ہیں، زمین کو جو ہلاتے ہیں، یہ صرف انسانوں کی سبق سکھانے کے لیے، تاکہ انسان جو نافرمان کر رہے ہیں ہم سے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تاکہ انسانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہ جو کر رہا ہے اللہ سے ڈر کر کر رہا ہے۔ اگر جس کے دل میں اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر ہو جائے تو وہ ہر گناہ کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی گناہ کرے تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کو ایک مرتبہ یاد کرنا چاہیے، اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے خدا نخواستہ میں یہ گناہ کروں تو گناہ کرتے کرتے میرا موت ہو جائے۔ تو بتاتے ہیں کہ جو انسان موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تو ایسے انسان بہت کم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ موت کو یاد کریں گے تو وہ افسوس کریں گے، سوچیں گے کہ شاید یہ گناہ کروں گا میں، ہو سکتا ہے یہ گناہ کرتے کرتے ہی میرا موت آ جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو پھر اس حالت میں میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا کرنے کی، صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں سنی باتوں پر یقین کرنے کی اور ہم لوگوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمانوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ہم سبوں کو حفاظت عطا فرمائے۔